بہت سارے سوال ایسے تھے جب اصل میں نے وہ جنرل کلب ہے ہمارا جو میں نے ہی کنڈکٹ کیا تھا، اور ہم نے بہت ساری ایسی باتیں کی جن میں کہ ان نظموں کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ نظمیں جو ان کا عنوان لکھا گیا ہے وہ یہ کیوں تھا، اس بارے میں سوال بہت سارے ہوئے، اور ہم سب نے بہت سارے گیس ورک کیے، تکے مارے ہم نے کہ یہ خیال ہوگا اور یہ خیال ہوگا، اس لیے بس آپ سے تھوڑی سی بات اسی کے بارے میں کریں گے۔ پہلی جو ہم نے نظم بات کی تھی وہ تھی نعمت اللہ سعید بنگش۔ نعمت اللہ سعید بنگش، نعمت اللہ سعید بنگش جوان رنگروٹ، چوڑا سینہ، طویل قامت، دراز بازو، ستمبر 1971 کی آخری تازہ دم کمک میں جہاز سے چاٹگام پہنچا۔ نعمت اللہ سعید بنگش جوان رنگروٹ، چوڑا سینہ، طویل قامت، دراز بازو، ستمبر 1971 کی آخری تازہ دم کمک میں جہاز سے چاٹگام پہنچا۔ نعمت اللہ سعید بنگش کی چاقو چوبند چست پلٹن نے گاؤں کے گاؤں روند ڈالے کہ یہ سپاہی تھے، پیشہ ور تھے، یہ ملک و ملت کے چارہ گر تھے، اگر مخالف کو یہ نہ ماریں تو وہ انہیں مار ڈالتا تھا۔ ہر ایک غدار سے نمٹنا تھا کار جرت، ہر ایک غدار سے نمٹنا تھا کار جرت، ہر ایک لڑائیے کی جان لینا ہی تھی شجاعت، اور ان کی لاشوں کو تیز دریا میں پھینکنے پر نہ تھی ندامت۔ نعمت اللہ سعید بنگش تمام پلٹن کی آبرو تھا، سپاہیوں میں وہ سرخرو تھا، وہ ایک تاریک سر شک تھی جب اس نے دیکھا کہ ایک ہیولا سا ان کے خیموں کی سمت تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وہیں رکو، ہالٹ، گھر کو جاؤ، وگرنہ گولی چلے گی تم پر۔ مگر وہ بے خوف بڑھ رہا تھا۔ سو رائفل سے ایک آگ نکلی، نہ چیخ کوئی، نہ کوئی سسکی، نہ آہ کوئی، کراہ کوئی۔ جو پو پھٹی، کرفیو اٹھا، اور سخت پہرے میں لوگ نکلے۔ نعمت اللہ سعید بنگش نے فاتحانہ غرور سے بڑھ کے لاش دیکھی۔ بھنچے ہوئے دانت، مٹھیاں بند، ننگے پاؤں، بغیر انگیا کے زرد ساڑی، مہین چھدرے سفید بالوں میں خون کے سرخ تار، بوڑھی نحیف عورت۔ شکست خوردہ سپاہ بھارت کے سرد جیلوں میں قید رہ کر وطن کو لوٹی۔ نعمت اللہ سعید بنگش طویل رخصت پہ گھر گیا پر کبھی نہ لوٹا۔ نعمت اللہ سعید بنگش کا چوڑا سینہ سمٹ گیا تھا، دراز بازو سکڑ گئے تھے، بدن کے جوڑوں میں درد رہتا، بڑے بڑے ہاتھ جھریوں سے بھرے ہوئے تھے، اور انگلیوں میں بلا کی سوزش۔ کبھی وہ پرکار انگلیاں تھیں جو لب لبے پر گرفت رکھتی، کمر میں خم تھا، تمام شب وہ تلاوت سورہ مزمل میں محو رہتا، زمین دریا میں گھل گئی تھی، گھٹا برسنے پہ تل گئی۔ خوبصورت، بہت خوبصورت۔ سوال سب سے پہلا یہ پیدا ہوا کہ نعمت اللہ کیوں ہے، اور بہت سارے خیال آئے، اور خیال یہ آیا کہ نعمت اللہ کیوں نہیں لکھا، نعمت اللہ کیوں لکھا، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں صرف ایک لہجہ نہیں بولا جاتا، اور مختلف لوگ مختلف علاقوں میں نعمت کو نعمت ہی کہتے ہیں، اور عام طور پر نام چونکہ نعمت اللہ استعمال ہوتا ہے تو میرے علم میں تو ہے کہ وہ نون عین میم تے ہے، بلکہ نون عین میم چھوٹی ہے نعمہ عربی سے، پھر فارسی میں تے لگ گیا، تو ہوتے ہوتے یہاں کہ وہ نعمت ہو گیا۔ تو یہاں بہت سے نام ایسے ہم بولتے ہیں ہمارے مقامی لہجوں میں اور زبانوں میں جو مختلف ہوتے ہیں، اور چونکہ یہ کرداری نظم ہے، اور اس کرداری نظم کو میں ظاہر ہے کہ نظم ہوتی ہے، اس میں تخیل موجود ہوتا ہے، اور
دیگر یعنی اس کے اور بھی عناصر ہوتے ہیں، لیکن نام جتنا نزدیک ہو حقیقت کے وہ بہتر ہوتا ہے. تو یہ اسی لیے اچھا. تو میں نے وہ بلکہ اس میں ایک وہ لکھا تھا، یعنی ایک ایکسپلینیشن اینوٹیشن دی تھی، مگر پھر وہ بعد میں نے اور جو ہماری پبلشر ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی ضرورت نہیں. ہاں تاکہ ہم آزاد رہیں اپنے خیال بنانے میں، کیونکہ ہم نے تو اسے لنک کر دیا پاکستان کے خاص صوبے سے. ہم نے کہا یہ وہیں سے آئی ہے بات، تو ٹھیک ہے، مطلب وہ آپ نے اپنے خیال سے لکھا ہوگا، ہم نے اپنا خیال اس پہ. دیکھیے ایک پشتون سپاہی کی کہانی ہے، بالکل، اور جو پشتون خواہ میں بھی اور پنجاب میں بھی بہت سی جگہ اسے نیامتی بولا جاتا ہے، بلکہ سندھ میں بھی اگر آپ ڈھونڈیں تو آپ کو بہت سے لہجے مختلف ملیں گے، ناموں کو پروناؤنس کرنے کے طریقے علیحدہ علیحدہ. بالکل صحیح بات ہے. اس سے آگے جب ہم بڑھے تھے تو کچھ خیال یہ آیا کہ جیسے آپ اس سپاہی کی جو عمل اس کے ہاتھوں سرزد ہوا، اس کو آپ کسی طرح سے اس کا دفاع کر رہے ہیں. اس کہانی میں جیسے جیسے کہانی لکھی جا رہی ہے اور جیسے جیسے وہ کہانی آگے بڑھتی ہے، آخر میں آ کے لگتا ہے جیسے آپ اس سپاہی کا دفاع کر رہے ہیں، کہ شاید وہ خود ایسا عمل کرنا نہیں چاہتا تھا، یہ سرزد ہوا کیونکہ وہ ایک ایسے شعبے سے تعلق رکھتا ہے جہاں نہ کہنا اور جہاں سوچنے کا عمل ایک بالکل مختلف زاویے سے ہوتا ہے. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ، ایک طبقاتی تقسیم ہے، اور فوج میں تو بہت زیادہ ہے اور دیگر پورے سماج میں ہے، اور فوج تو ویسے ہی ایک ہائرارکیکل انسٹیٹیوشن ہے. تو اس میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک فرد کی، مجھے نہیں پتا کہ اس کا دفاع ہے یا نہیں، لیکن اس کی انسانیت کا جو اس میں موجود ہے اس کا دفاع ضرور ہے. اور خیر کوئی افسر بھی شرمندہ ہو سکتا ہے، ایسی کوئی اس میں یعنی اس کو سمجھنا بھی مشکل بات نہیں ہے، چونکہ انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، اور اس میں بدی اور نیکی دونوں ان کی ستیزہ کاری رہتی ہے. مگر سپاہی تو بالکل ہی بے بس ہوتے ہیں اور انہیں تو حکم بجا لانا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سے ایسے ان کے ہاتھوں ایسے کام ہوتے ہیں جو شاید ذاتی طور پر وہ کرنے کو تیار نہ ہوں. تو بالکل ایک سپاہی کا نوحہ ہے، اور سپاہی کے دفاع سے زیادہ اس کا نوحہ ہے، اس کی جو سفرنگ ہے، چونکہ اوپریسر بذات خود بھی جو لوگ ظلم توڑتے ہیں، ظلم روا رکھتے ہیں، وہ کوئی بہت خوشباش لوگ نہیں ہوتے. جی بالکل صحیح بات ہے. اچھا، اس میں آخری سوال، میں خیال میں اس نظم کو ہم لوگوں نے باقی سب تو بہت کچھ ڈسکس کیا، اس میں آخری سوال یہ تھا کہ آپ نے سورہ مزمل کی تلاوت، سوال یہ تھا کہ کیوں سورہ مزمل ہی کیوں؟ مصیبت کی گھڑی میں سورہ مزمل کی تلاوت ہی. ہاں، ہم نے بھی یہی کنکلوژن نکالا تھا. کچھ سورہ مزمل کچھ خاص چیزوں کے بارے میں بات کرتی ہے، لیکن میرے خیال میں آپ نے اس پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں بات نہیں کی تھی. آپ نے چونکہ مصیبت کی گھڑی ہے اور جہاں اپنے اوپر سے مشکل کو ہٹانے کے لیے آپ سورہ مزمل پڑھ رہے ہو. بالکل صحیح بات. بہت شکریہ. اس دوسری نظم آپ نے کہا سلامت معاشقی. جی بالکل. وہ شہر بے نہایت سے مفصل کمیوں کی ایک بستی تھی. وہ شہر بے نہایت سے مفصل کمیوں کی ایک بستی تھی، جہاں سب چنگڑوں، چوڑوں، چماروں، نال بندوں، خشت مزدوروں، جنائی دائیوں اور کنجروں نے گھر بنائے تھے. مسیحی، بالمیکی اور مسلم ساتھ رہتے تھے. وہ شہر بے نہایت سے مفصل کمیوں کی ایک بستی تھی، جہاں سب چنگڑوں، چوڑوں، چماروں، نال بندوں، خشت مزدوروں، جنائی دائیوں اور کنجروں نے گھر بنائے تھے. مسیحی، بالمیکی اور مسلم ساتھ رہتے تھے. سلامت معاشقی بستی میں پانی بیچتا تھا، چنگڑوں اور کنجروں کے چھوکروں سے تنگ رہتا تھا جو پیسے مار لیتے تھے. مسافر ہو کوئی تو ایک بوتل مفت تھی، ماں نے کہا. چودھری منظور کے آبائی کھیتوں میں لگے برمے سے پانی لے کر آتا تھا جو بستی سے ذرا ہی فاصلے پر تھا. اگر برمے کی بوکی ٹوٹ جاتی، بلدیا کے زنگ خوردہ پمپ تک دھوپوں میں جانا کس قدر کھلتا، مگر پانی میں روزی تھی، سپینڈا کاٹنا پڑتا.
पुराने कत्थई पक्के हुए चमड़े की मोटी मश्क थी, लेकिन सिलाई जा बजा उधड़ी हुई थी, जिससे पानी रिसता रहता था। सुभान अल्लाह मिरासी का बड़ा लड़का जब उसकी नौब्याहता लाडली बीवी को ले भागा तो वो शब भर बहुत रोया, मगर फिर ये ख्याल आया, चलो अच्छा हुआ, एक जी घटा और जिम्मेदारी कम हुई। सलामत माशकी गर्चे मसीही था मगर एक माशकी था। सलामत माशकी गर्चे मसीही था मगर एक माशकी था। करबला वालों से उसको ऐसी निस्बत थी, मुहर्रम में कभी जब दोस्तों में बैठता कहता जो मैं होता तो भर भर मश्क पानी लेकर आता, और अगर बरमे की बोकी टूट जाती पंप तक जाता। हवा बर्बादियों की चल पड़ी थी, शहर की वहशत मुफस्सिल बस्तियों तक आ गई थी। वाल्मीकि और मसीही घर जलाए जा रहे थे। 2.5 मरले का सलामत माशकी का तंग कोठा, मश्क बिस्तर चारपाई, टीन का संदूक बर्तन, कच्ची लकड़ी की सलीब और दाल चावल, घी शक्कर मिर्चें नमक चाय की पत्ती, कुल असासा जल रहा। पानी लेने चंगड़ों और कंजरों के छोकरे दौड़े मगर नाकाम वापस आए। सब कुछ जल चुका था। चौधरी मंजूर के आबाई खेतों में लगे बरमे की बोगी घिस चुकी थी। बल्दिया के पंप में पानी नहीं था। खूबसूरत। सलामत माशकी जो हमने बहुत मोहब्बत से पढ़ा, क्योंकि हमें लगा कि ये हम इतने बरस बाद भी वैसे ही के वैसे हैं। तो वाल्मीकि एक था, आपने वाल्मीकि का लफ्ज इस्तेमाल किया, फिर हमें बहुत पढ़ना पड़ा उस बारे में, ढूंढना पड़ा कि लफ्ज आया कहाँ से। तो आप हमें बता दीजिए कि ये लफ्ज आपको कहाँ से मिला और आपने क्यों ये खास तौर पे इस नज्म में रखने की रखा। देखिए, इतना तो मेरा ख्याल है कि नज्म सोच के नहीं लिखी जाती, और लेकिन मुझे ये इल्म है कि वाल्मीकि बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आबाद हैं और हिंदुस्तान में भी हैं, और यानी आपके जाहिर वाल्मीकि जो रामायण है वो बहुत एक उसका बड़ा रुतबा है, और यानी अगर आप देखें तो ये बिल्कुल एक इनविजिबल लोग हैं, और जो पसमानदा तबकात हैं हमारे यहाँ बड़े सगीर में, उसमें वाल्मीकि शामिल हैं, और तो इनकी और कुछ इनकी जो शनाख्त का मसला है वो कुछ मिला जुला से रहता है, यानी ये हिंदू भी हैं और ये इनमें से बाज जो इनके वैसे तो हिंदू की टर्म बहुत नई है, बड़ी कॉलोनियल टर्म है, लेकिन जो इनके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दीगर मज़ाहिब उन्होंने इख्तियार कर लिए हैं मगर साथ साथ वो वाल्मीकि भी हैं। तो ये एक बहुत दिलचस्प इस तरह का एक सिलसिला है। तो लेकिन ये थोड़े से मुख्तलिफ हैं। जाहिर है कि अगर ये मसीही हो भी गए हैं बात सूरतों में तो ये मेन स्ट्रीम मसीही उस तरह से नहीं है। तो इस और अगर नहीं और बहुत से नहीं भी हुए तो ये मसीही मुस्लिम वाल्मीकि ये 3 अलग-अलग शनाख्तें हैं, और ये आपको नजर आएंगे बहुत जगह पाकिस्तान में आबाद। जी बड़ी तो बस वो जी मैं एक्चुअली जब इसको रिसर्च मैंने खुद ढूंढना कोशिश की तो पता चला कि कोई वाल्मीकि कब्रिस्तान है लाहौर के गिरदो नवाह में कहीं पाया जाता है, और जहां पर शायद वाल्मीकि हिंदुओं की और मसीहियों की और मुसलमानों की कब्रें कुछ साथ साथ मौजूद हैं और साथ ही उनकी आबादियां भी हैं। तो मैंने कहा हारिस तो बहुत दूर तक अंदर तक उतर गए हिस्ट्री के, तो हम बड़ा मजा न सिर्फ लाहौर के गिरदो नवाह में बल्कि जो सराइकी वसेब है, जुनूबी पंजाब है या सिंध है, इसमें भी आपको वाल्मीकि मिलेंगे, और फिर इनकी जो ऐसी बस्तियां आबाद या गांव ऐसे मिलेंगे जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक साथ आबाद हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाकी तो इस नज्म को पढ़ने में आपके अल्फाज का चुनाव, जैसे पेंडा काटना पड़ता, अब पेंडा काटना पड़ता उर्दू में उस हिसाब से इस्तेमाल नहीं होता।
تو آپ نے جو جس طرح سے اسے استعمال کیا اور ہم لوگوں نے کہا کہ یہ پنجاب کی کا رنگ بھی حارث نے اس میں شامل کیا ہوا ہے، جیسا کہ آگے جا کر آپ نے پنجابی میں بھی شاعری کی ہے، تو یہ وہی ہے پنجابی زبان سے اٹھا کے آپ نے ایک لفظ یہاں ڈال دیا، ایسا ہے روانی میں لکھتے میں؟ جی دیکھیے پنجابی یا سندھی یا سرائکی اردو، یہ جتنی بھی زبانیں ہیں یہ بنیادی طور پر ایک یعنی ان میں بہت زیادہ افینٹی ہے، ایک لنگوسٹک افینٹی ہے، جڑی ہوئی زبانیں جتنی بھی یعنی جس کو انڈو گینجیٹک پلینس کی زبانیں ہیں یہ ساری آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور ان میں بہت سے الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ چونکہ ہم سب مختلف لہجے یا مختلف علاقوں کے مخصوص لہجوں سے آشنا ہوتے ہیں، تو ہمیں بہت سے لفظ جو ہیں وہ انفیملیئر لگتے ہیں، ان سے شناسائی اس طرح نہیں ہوتی، لیکن وہ ایک جو بڑی شاعری کی زبان ہے اس کا وہ حصہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں سے بہت سے لفظ ایسے ہیں جو ہندی میں اور مختلف پراکرتوں میں آج بھی استعمال ہوتے ہیں، جو ہماری جو کلاسیکل تو نہیں لیکن جو اسٹینڈرڈ رجسٹر اردو کا ہے اس میں وہ شاید استعمال نہیں ہوتے، مگر مثال کے طور پہ چنتا کا لفظ جو ہے یا چنتت ہونا میں نے یہ بھی استعمال کیا ہے، اور یہ چنتا جو ہے یہ پنجابی کا لفظ ہے پاکستان میں، مگر یہ ہندی میں بھی اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح پینڈا سفر کے لیے ہے، اور یہ جو لفظ ہے یہ روانی میں آ گیا چونکہ میں استعمال کرتا ہوں، اور صرف پنجابی کے نہیں، میں باقی پشتو، سندھی، دیگر زبانوں کے لفظ بھی اردو میں سہولت سے استعمال کرتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ آپ لوگ جب انگریزی کے لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں تو اگر کوئی یعنی مشکل پیش نہیں آتی اور اس پہ کسی قسم کی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر جو پاکستان کی دیگر زبانیں یا بر صغیر کی دیگر زبانیں ان کے الفاظ بھی اگر استعمال ہو سکتے ہیں، تو یہ تو زبان وجود میں ہی اسی طرح سے آئی ہے۔ جی بالکل۔ اور آپ کو ہم مزے کی بات یہ بتائیں کہ جب آپ کی نظم ہم نے لوگوں کو پڑھانے کی کوشش کی تو ہمیں بڑی دقت کس بات میں ہوئی، یہ سمجھانے میں کہ مشق کیا ہوتی ہے، ہمیں مشق کی اور معاشقی کی تصویریں دکھانی پڑی لوگوں کو، تو ہم نے کافی ایجوکیشنل ثابت ہوئی، کافی تعلیم ملی لوگوں کو اس نظم کے پڑھنے کے بعد، کہ ہم نے انہیں دکھایا کہ مشق یہ ہوتی ہے، اور یہ جو آپ کا کنویں جو لگی ہوئی ہوتی ہے تو وہ پمپ اس کی شکل کیا ہوتی ہے، اور جو لفظ آپ نے استعمال کیا تھا کہ بوکی، برمے کی بوکی ٹوٹ جاتی، تو بوکی کن کن معنوں میں استعمال ہوتی ہے، پھر ہم نے وہ دکھایا کہ یہ بھی بوکی ہوتی ہے، اور تو بڑا مزہ آیا آپ کی نظم پڑھنے میں۔ ہم سب نے آپ کے الفاظ کا جو چناؤ تھا اس پوری نظم میں، اس کو بڑا سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور ہم سب کو بہت مزہ آیا تھا، تو تھینک یو، بہت شکریہ حارث، بہت شکریہ۔